افلم یہد لہم، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، افلم یہد لہم، کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتیں جو ہیں وہ تباہ کر دیں، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں چلتے ہیں، یعنی وہاں سے ان کا گزر بھی ہوتا ہے، ان کے کھنڈرات بھی دیکھتے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل کوئی نہیں کرتے۔ اچھا جی، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کئی بستیاں ہلاک کر دیں اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں چل پھر رہی تھیں، تو اس پہ چلتے پھرتے اچانک ہلاک ہو گئے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوا ہوتا، لکان الزاما، تو ابھی عذاب چمٹ جاتا۔ ولولا کے بعد جو کلمۃ ہے اس کے اوپر عطف ہے، وہ جو آخری لفظ ہے اجل المسمى، اس کا عطف ہے کلمۃ پر۔ یہ جو درمیان میں لکان الزامہ ہے یہ معنی کرنے کے لحاظ سے آخر پہ آئے گا۔ ولولا، کیوں نہ ہوئی، کلمۃ ایک بات، سبقت، ولولا کہ اگر نہ ہوئی ہوتی ایک بات، سبقت جو کہ پہلے گزر چکی تیرے رب کی وجہ سے، رب طرف سے، یہ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور اگر نہ ہو چکا ہوتا ایک مقرر وقت، اگر یہ دو چیزیں نہ ہو چکی ہوتی، لَكَانَ لَزَامًا، تو پھر تو عذاب چمٹ جاتا۔ اچھا جی، یہ جو ایک بات پہلے گزر نہ چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے، تو یہ کون سی بات ہے؟ تو یا تو یہ کہ اتمام حجت کے بغیر کسی کے اوپر عذاب نہیں آنا، یہ بات طے ہے کہ پہلے ان کے اوپر اچھی طرح اتمام حجت ہو جاتا ہے، پوری طرح دلائل وغیرہ سے ان کے لیے راہ روشن ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی نہیں مانتے تو تب عذاب آتا ہے۔ تو یا تو یہ معنی مراد ہے، اور یا یہ کہ ایک بات یہ ہو چکی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرما لیا کہ اجتماعی عذاب جو ہے اب قوم پر نہیں آئے گا۔ تو یہ اگر اللہ نے وعدہ نہ فرما لیا ہوتا اور اجتماعی عذاب کا جو ہے یہ بات نہ ہو چکی ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اجتماعی عذاب نہیں آنا، تو پھر تو عذاب چمٹ جاتا۔ اور وقت مقرر جو ہے تو اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور عذاب کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور کفار کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر ان کی موت کا وقت مقرر نہ ہوتا یا عذاب کا یا قیامت کا، کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آیت تشجیع نمبر 5۔ صبر کر ان باتوں پر کہ جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے وقتوں میں، فسبح، تسبیح کہہ، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں، لعلک ترضیٰ، تاکہ تو خوش ہو جائے، یعنی ہم تجھے اتنا انعام دیں گے کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یہاں پر طلوع شمس سے پہلے کا کہا، طلوع شمس سے پہلے نماز فجر، پھر قبل غروبہا کہا تو غروب سے قبل نماز عصر ہوتی ہے، آناء اللیل کہا رات کے اوقات میں۔ اب رات کی تعبیریں ہوتی ہیں دو، ایک تعبیر ہوتی ہے رات کی کہ جب سورج غروب ہوا ہے تو رات شروع، اور اگلے دن جب سورج طلوع ہوا ہے تو رات ختم، ایک تعبیر یہ ہوتی ہے رات کی۔ لیکن سورج غروب ہونے کے بعد بھی روشنی تو کافی دیر رہتی ہے، اس لیے ایک، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی آ جاتی ہے، اس وجہ سے رات کی ایک تعبیر اور بھی ہوتی ہے۔ ایک تعبیر ہو گئی
غروب سے لے کر طلوع تک، اور پھر طلوع سے لے کر غروب تک یہ دن ہو جائے گا۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ رات شروع ہوگی شفق ختم ہونے پر، شفق ابیض ختم ہو جائے، رات شروع ہو جائے، صبح صادق یعنی فجر کے وقت، سحری کا وقت جب ختم ہوا، فجر کا وقت جب شروع ہوا، صبح صادق کے وقت صبح شروع ہو گئی، دن شروع ہو گیا۔ تو رات کی دو تعبیریں ہیں۔ اگر پہلی تعبیر لیں کہ سورج غروب ہونے سے سورج طلوع ہونے تک، تو پھر رات کے وقتوں کے اندر نمازیں آ جائے گی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی، اور اس کے علاوہ تہجد جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھی، امت کے لیے نفل ہے، وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، یہ رات کے وقتوں میں ہو جائے گی۔ اور اس کے مقابلہ میں دن کے وقتوں میں وہ پھر اشراق اور چاشت ہو جائے گی، اور زوال کے وقت ظہر ہو جائے گی، اور پھر عصر ہو جائے گی، یہ دن کی نمازیں ہو جائیں گی۔ یہاں پر اطراف کا لفظ آیا ہے کہ دن کے کنارے۔ اب کنارے تو بظاہر دو ہوتے ہیں کہ دن ایک جگہ شروع ہوگا تو وہ ایک کنارہ، اور جہاں دن ختم تو وہاں دوسرا کنارہ۔ تو دن کے کنارے تو بظاہر دو ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اطراف بولا ہے، جمع کا صیغہ بولا ہے، اور جمع کا صیغہ دو سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب دن کے کنارے بظاہر تو ہوتے ہیں دو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ دو سے زیادہ کنارے۔ تو پھر اس کے کنارے دو سے زیادہ کیسے بنیں گے؟ وہ اس طرح بنیں گے کہ دن کی ایک تقسیم ہوتی ہے کہ زوال سے پہلے اور حیثیت ہے اور زوال کے بعد اور حیثیت ہے، تو پھر کنارے بن جائیں گے تین۔ ایک صبح جس وقت دن شروع ہوا یہ ایک کنارہ، درمیان والا جب زوال ہے اس کو چونکہ حیثیت تبدیل ہوتی ہے یہ دوسرا کنارہ، اور پھر جو سورج جب غروب ہونے لگا ہے وہ تیسرا کنارہ۔ تو تین کنارے ہو گئے۔ پہلے کنارے کے ساتھ ہو گئی اشراق اور چاشت، دوسرے کنارے کے ساتھ ہو گئی ظہر، اور تیسرے کنارے کے قریب ہو گئی عصر۔ تو یہ دن کے کناروں میں ہو گئی۔ یہ تعبیر اگر لی ہے ہم نے سورج غروب ہونے سے سورج طلوع ہونے تک، اور اگر ہم تعبیر لیں شفق ابیض ختم ہونے سے صبح صادق تک رات، تو شفق ابیض ختم ہونے کے بعد عشاء ہوتی ہے، اور پھر صبح صادق سے پہلے تہجد ہوتی ہے، پھر رات کی نمازیں وہ آ جائیں گی، اور باقی جو ہیں وہ ساری دن میں آ جائیں گی۔ تو بہرحال اس میں نمازوں کے اوقات کی طرف، جن میں صرف فرض نمازیں ہی نہیں بلکہ نفل نمازیں جو ہیں ان کے اوقات کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے ان آیات میں۔ اچھا جی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نہ پھیلا اپنی آنکھوں کو اس کی طرف کہ جو ہم نے دے رکھا ہے۔ کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کے رونق کا سامان، تو اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اس کے اوپر جو دنیا کا مال و دولت ہے اس کے اوپر نظر نہ کر۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو رزق ہے نا جو تجھے آخرت میں ملنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ یہ جو دنیا کا رزق ہے یہ بہتر بھی نہیں، یہ کم تر ہے، اور یہ ختم بھی ہو جانے والا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے زیادہ۔ بقدر ضرورت تو چلو ٹھیک ہے دنیا کی طرف بھی ہو جائے، لیکن اصل بطور مقصد جو ہے وہ آخرت کو اپنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے اوپر قائم رہے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم تو خود تجھے رزق دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو مالک ہیں نا، جو دنیا کے اندر کوئی غلاموں کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ اپنے غلاموں کو ادھر ادھر بھیجتے ہیں کہ کمائی کر کے لاؤ، ہمیں لا کے دو، لیکن اللہ ایسا مالک ہے کہ وہ غلاموں سے لیتا نہیں ہے بلکہ غلاموں کو دیتا ہے، وہ خود ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم تو خود تجھے رزق دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ،
دنیا میں بھی اچھا رزق دیتے ہیں اور آخرت میں بھی تقوی والوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ وَقَالُوا شَكْوَى وَقَالُوا شَكْوَى لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں لے آتا۔ اولم تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ جواب شکوہ، اولم تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ جواب شکوہ، کیا ان کے پاس نشان نہیں آیا؟ ما فی الصحف الاولی، جو کہ پہلے صحیفوں کے اندر ہے، پہلے صحیفوں کے اندر اس کتاب کے متعلق پیشین گوئی کی گئی، پھر یہ کتاب آ گئی، تو کیا یہ نشان نہیں آیا؟ اچھا جی، یا مزید یہ پہلے صحیفوں کے اندر ایک بات آ چکی کہ جس وقت منہ مانگا نشان مل جائے اور پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پہلے صحیفوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے تو پھر بھی جو ہے یہ اتنے خود سر ہوتے ہیں کہ منہ مانگی جو ہے وہ نشان مانگتے ہیں، جیسا کہ اونٹنی کا معجزہ منہ مانگ کر لیا گیا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے لیا تھا اور پھر بھی مانے نہیں تھے تو پھر عذاب آ گیا تھا۔ اچھا جی، تو بہرحال کیا ان کے پاس نشان واضح نہیں آ گیا جو کہ پہلے صحیفوں میں ہے؟ زیادہ مناسب قرآن حکیم اس کو تعبیر کرنا کہ قرآن جو ہے وہ اس میں نشان مراد ہے کہ پہلے صحیفوں میں اس کا ذکر تھا اور یہ آ چکا، تو یہ نشان کیا کم ہے کہ کوئی اور نشان ان کو چاہیے؟ ایسا نشان کہ جو چیلنج کر رہا ہے کہ اس طرح کی کتاب لا کے دکھاؤ، لیکن کوئی لا نہیں سکتا۔ اچھا جی، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے عذاب دے کے، لَقَالُوا، تو انہوں نے یہ کہنا تھا، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور ہم رسوا ہوں۔ کل، تو کہہ، کل متربص، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم کو سمجھ آ جائے گی، من اصحاب الصراط السوی، کون ہیں سیدھے راستے والے، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔